دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. تم لوگوں کی لینڈ کروزر، لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ کامیاب تو یہ لوگ ہیں. نا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. جس کے پاس لینڈ کروزر ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. جس کے پاس بحریہ ٹاؤن ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. آج بڑا دوڑ لگی ہوئی نا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. ہر آدمی یہی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی اسی بات میں لگا. میں کل آغا خان ہاسپٹل گیا، کسی کام سے گیا آغا خان ہاسپٹل. وہاں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑے مردے دیکھے ہوں گے آغا خان میں، کوئی بہت بڑے مردے کا بتاؤ، بڑا وی آئی پی قسم کا مردہ. مردے بھی چھوٹے مردے، غریب آدمی رکشے والا ٹکرا کے مر گیا، گٹر میں گر کے مر گیا، چھوٹا مردہ ہے. ایسے بھی مردوں کی یہ والی قسم بھی ہوتی ہے نا. غریب آدمی کیسے مرتا ہے؟ گٹر کا ڈھکن کھلا بتا، گر گیا اندر، 3 دن بعد اس کی لاش نکلی اندر سے، یا خود ہی گٹر نے اگل دیا. کیا خیال ہے کہ بس کب تک برداشت کروں بھائی میں، اب نکلو باہر. یہ غریب آدمی بیچارے کی یہ اوقات ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے کہا غریب تو بہت مرتے ہوئے دیکھیں، کوئی بڑے بڑے وی آئی پی قسم کی میتیں بتاؤ یار. پھر اس نے بڑے بڑے بلڈروں کے نام لیے. وہ میں تو اب بلڈنگوں کے نام نہیں لوں گا، ان کے وارثین بولے ہمارے ابا کا مفتی صاحب ایسے تذکرہ کر رہے ہو. بڑی بڑی کروڑوں روپے کی بلڈنگیں جن کی آج کراچی میں کھڑی ہوئی ہیں، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. ارب پتی لوگ. مجھے کہنے لگے کچھ دن پہلے ایسا بڑا بلڈر آیا، کوئی خاص بیماری نہیں تھی، تھوڑا سا ہارٹ کا مسئلہ تھا، تھوڑی دیر میں انا للہ ہو. وہ ڈاکٹر بتا رہا ہے آغا خان کا، کہہ رہا ہے میں خود اس کی لاش پہ حیران تھا، یار اتنا بڑا بلڈر ایسے 2 منٹ کے اندر گیا. اور پھر اس کے جو وارثین کی دولت پہ لڑائی ہوئی ہے، ابا کی پینٹ سے بھی کچھ نکل رہا ہے تو نکال رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، وہ لڑ رہے ہیں، ابا کے جنازے کی فکر نہیں ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں مرغوں کی طرح. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے بھائی تو یہ پیسہ لے کے تیرا بھی وہی انجام ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں جو تیرے باپ کا انجام ہوا ہے. عزت کے ساتھ پیسہ حاصل، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنا حق چھوڑ دو، آپ اپنا حق لو، مگر اس سے عزت کے ساتھ لو، اس سے دل لگانے کی کوشش مت کرو. دنیا کمائی جائے گی، دنیا سے دل نہیں لگایا جائے گا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جو چیزیں فنا ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کمایا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں کی جاتی. محبت اس سے کی جاتی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ماں باپ کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا ہوگا. بیوی کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ اب لوگ گھبرا جاتے ہیں بات سن کے، لوگ کہتے ہیں یار یہ والی اگر وہاں بھی ملے گی تو پھر جنت کس کام کی ہو گئی؟ تو آپ کو بھی تو وہی، اس کو بھی تو وہی والا مل رہا ہے، پرانا والا میاں. تو جب وہ صبر کرے گی تو میرے بھائی آپ بھی کیا کر لینا، صبر کر لینا. ایک خاتون کا میاں عجیب سا تھا نا، اس نے مجھے فون کیا، بیچارہ کہیں شادی ہو گئی اس کی کسی آڑے ترشے سے آدمی سے. تو پہلے میں بہت فون اٹھایا کرتا تھا، تو خاتون کہنے لگی مفتی صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ، پرسنالٹی نہیں ہے، کیا جنت میں یہی والا ملے گا؟ میں نے کہا بالکل یہی والا ملے گا. یہ تو رشتہ جب ہاں اس کے مرنے کے بعد کہیں اور شادی ہو جائے کسی خاتون کی تو جو آخری والا ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا. تو میں نے کہا یہی والا ملے گا. تو کہنے لگے ہم تو برداشت کر رہے ہیں اس کو، جنت میں یہ کہ میں نے کہا ریپیئرنگ کے بعد ملے گا. یہ اس ڈیزائن میں نہیں ہوگا، اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اس کے جتنے کھڈے ہیں وہ پہلے فلنگ ہوگی. جیسے گاڑی جاتی ہے نا، جتنے کھڈے ہیں فلنگ ہوتی ہے، بھرائی ہوتی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، کلر پورا کمپنی چینج کر دیتی. تو میں نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ملے گا، اس کی بھرائی ہوگی، کلر چینج ہوگا، پورا تیار کیا جائے گا. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا اس کے اندر وہ بھی سارے کیا ہو جائیں گے. حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور اکثر نہیں ہوتے. تو آپ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، یہ ڈیزائن چینج ہو کے ملے گا آپ. پھر تھوڑی اس بیچاری کو تسلی ہوئی. تو رشتے تو میرے بھائی یہی رہیں گے، باقی دنیا کی جتنی چیزیں ساری ختم. ہم جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو برزخ میں ہماری اپنے رشتہ داروں سے تو ملاقات ہوتی ہے، ہماری اپنی پراپرٹی سے ملاقات
نہیں ہوتی, وہ ہم بعد والوں کے لڑنے کے لیے چھوڑ کر آئے ہوتے کہ اب تم کھیلو. وہ ایک بڑا زبردست چٹکلا ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے بھیجا کہ ایک آدمی نے قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے. یہ بس سنو, میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں جلدی سے. قصائی کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے اور بولا 1 کلو گوشت دے دو. تو قصائی نے بولا ٹھیک ہے بھائی 1 کلو بنا دیتا ہوں. اتنے میں ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا 10 کلو دے دے. قصائی 1 کلو والے کو چھوڑ کر کس کو دینے لگا؟ اس کو غصہ آ گیا, بھائی وہ 10 کلو والا میرے بعد آیا ہے تو اس کو تیرے. اس نے کہا بھائی بڑا کسٹمر ہے, 10 کلو والے کے سامنے 1 کلو والے کو کون لفٹ کراتا ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. اس نے کہا یہ اتنا گوشت کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے, اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے, جن بیوہ عورتوں کے پرانے شوہروں کے پاس بڑا پیسہ تھا. انہوں نے پیسہ بنا کے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑا, تو جیسے ہی خود نہیں استعمال کیا ان لوگوں نے, جیسے لوگ بچاتے ہیں نا, کھاؤ نہیں, بچاؤ 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 بچاؤ, بحریہ کے پلاٹ خریدو, پراپرٹی خریدو, بینکوں میں رکھو, گولڈ خریدو. تو وہ ساری زندگی بچانے میں لگے رہے اور مر گئے. اب ان بیواؤں کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا, میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. اب ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت تھی کس کی؟ میاں کی. تو اس کا آدمی نے کہیں میرے بیانات سنے ہوئے ہوں گے مفتی طارق مسعود کے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا, بھائی میں نکاح کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے. تو پیسہ ملے نہ ملے, بیوی تو پکڑو نا کہیں سے, بیوہ ہی پکڑ لو. تو اس نے 4 بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے. اب ان عورتوں کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, پرانے میاں بہت پیسہ چھوڑ کر گئے تھے, ان کو ضرورت تھی 1 عدد میاں کی. ان چاروں کو 1 عدد میاں مل گیا. اب یہ ان کے پیسے پہ 10-10 20-20 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. کیا مطلب؟ پیسہ پرانے آدمی کا, مزے کون اڑا رہا ہے؟ نیا آدمی, وہ بچانے میں ہی لگ گیا. اس نے فوراً بولا 10 کلو گوشت میرے لیے بھی تیار کر. اس نے بولا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور سے شادی کرے اور وہ بغیرت میرے پیسے پہ میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. سمجھ بڑا گہرا سبق ہے اس میں. اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے پیسے پہ کوئی اور بغیرت میری بیوی کے ساتھ زندگی گزارے. اگر میرے مرنے کے بعد میری بیوی سے کوئی شادی کرتا ہے اپنے خرچے پہ کرے نا, میرے خرچے پہ کیوں کر رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ, حدیث میں آتا ہے تمہارا پیسہ وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, بس باقی سارا تمہارے وارثوں کا ہے. تو وارثوں کی فکر کرو, بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو, لیکن ایک حد تک فکر کرو نا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دنیا رکھنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آپ نے جانا ہے لاہور جانا ہے مثال کے طور پر, تو آپ کے ساتھ اس ڈبے میں, ٹرین کے ڈبے میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے دوستی کرتے ہو تاکہ سفر آپ کا اچھا گزر جائے. اچھا راستے میں ملتان آتا ہے, ان میں سے ایک نے ان تینوں نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا تھا. آپ نے کہاں اترنا ہے؟ لاہور پہ. آپ کو انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی ہم ملتان اتریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ ملتان اتر جانا, میں کہاں اتروں گا؟ لاہور. تو چلو ملتان تک گپ شپ لگا لیتے ہیں, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. اب آپ نے ملتان تک اتنی محبت کر لی ان سے کہ اب وہ ملتان اتر رہے ہیں تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا, کیوں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے تنہا یہاں پہ ہے بھائی, کیوں جا رہے ہو؟ اب لوگ دوسرے مسافر آ کے بول رہے ہیں بھائی تمہیں ٹینشن کس بات, تمہارے بال کیوں اڑ رہے ہیں سر کے, تم ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لوگ بولیں گے نا کہ بے وقوف آدمی, جب تمہیں پتا تھا کہ ان کا اسٹیشن الگ ہے تمہارا الگ ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ان سے دل لگاتے, اس سے زیادہ ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی یہ جو پراپرٹی ہے نا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور یہ بلڈنگ, ان کا اسٹیشن الگ ہے, ان کا اسٹیشن بہت دور ہے. یہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ چلتے رہیں گے, یہ آپ کے بعد اگلے پہ, اگلے کے بعد اگلے کے پاس, اس کے بعد آپ کا اسٹیشن بہت جلدی آنے والا ہے. آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہو, آپ نے حیدرآباد پہ اتر جانا ہے, اور جو مسافر بیٹھے وہ پشاور پہ اتر جانا ہے.
تو آپ ایسوں سے دل لگا رہے ہو کہ حیدرآباد تک آپ کے ساتھ ہیں, اس کے بعد وہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. کیسا دل لگا رہا ہے انسان اس دنیا سے بھائی, ان بلڈنگوں سے, ان عمارتوں سے, ان گاڑیوں سے, ان بنگلوں سے. مسافر خانہ ہے, اتنا دل لگاؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو. وہ ایک مزاحیہ آدمی ہے نا, ہر ایک کو اپنی بیوی کہتا تھا بھولے سے, ہر ایک کو کیا کہتا تھا بھولے سے, اپنی بیوی. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتا, پٹتا, لوگ مارتے, تو اس نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تو بچ جاتا. ایک دن کسی نے کہا کمبخت تو دوسرے کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا ہے بھولے سے, کبھی اپنی بیوی کو بہن بولا ہے بھولے سے تو نے؟ بھولتا ہے تو پھر ہر جگہ بھولتا ہے نا آدمی, کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم, ایسا نہیں بھولتے جو افورڈ ہی نہ کر سکتے. تو بھائی اس دنیا سے محبت کرو اتنی جتنی برداشت کر سکتے ہو, کیونکہ یہ چھن جائے گی. احبب من شئتا فانک مفارق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے چاہے محبت کر لو, لیکن یہ سوچ کے کہ ایک دن اس سے مجھے جدا ہو جانا ہے. تو بھائی دل نہ لگاؤ, دنیا کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے, جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا؟ آپ دنیا میں ڈپریشن اور اسٹریس سے پاک صاف ہو جائیں گے. ٹینشن سب سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ ختم. میں زیادہ تر ٹینشن میں دولت مندوں کو دیکھتا ہوں. آپ حیران ہوں گے, دولت مند کے پاس, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں, ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تاجروں میں, اور جن کے پاس دنیا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس عیاشی کے سارے سامان ہیں, ان میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری غریب لوگوں سے زیادہ. حالانکہ ٹینشن تو غریب کو ہونی چاہیے جس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے.